ٹی وی نیو یارک کے لائیو پروگرام کشکول معرفت میں آپ کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں یہ پروگرام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں کوئی ایک ٹاپک روزمرہ کے مسائل کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ میں مذہبی دینی شکوک و شبہات پر ڈسکشن ہوتی ہیں، اور تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کی لائیو کالز بھی آتی ہیں جس کا نمبر 718-408-1159۔ آپ یہ پروگرام جادو کے باکس چینل نمبر 1592 یا فیس بک پر مفتی منیر کے پیج پر اویلیبل ہے۔ یہ رحم ٹی وی کی ویب سائٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس پروگرام کو آپ کے لیے مختلف ذریعے سے پیش کریں، یعنی جادو باکس، فیس بک اور رحم ٹی وی کی ویب سائٹ۔ تو آئیے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے اسٹوڈیوز میں مولانا مفتی جناب منیر احمد اخن صاحب کو، جو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ناظرین آپ کے لیے بہت قیمتی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت۔ بس آج پھر سنڈے کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے 12 سے 1 بجے تک یہ پروگرام چلتا ہے، تو فرمائیے آج انمول موتی میں ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں طہارت کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز جو وہ گویا کہ ہر ایک پر فرض ہے، عاقل بالغ مرد عورت، اور کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کیفیت بدلی جا سکتی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیکن نماز ہے فرض سب پر، اور 5 وقت دن رات میں نماز فرض کی گئی ہے۔ جی، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 5 ہی اوقات میں نماز کو فرض کیوں کیا گیا؟ گویا کہ 5 ہی نمازیں فرض کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں؟ جی، 4 کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرضیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ درست، بالکل۔ وہ الگ بات ہے کہ بندوں کو اس کی حکمتیں نہ پتہ چلیں، لیکن نکتہ بعد الوقوع کے طور پر علماء راسخین فی العلم جو علماء ہیں وہ اس پر جو غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ نکات نکالتے ہیں کہ بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں 5 فرض کی ہیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ کہ نماز اصل میں بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اوکے۔ ہاں، جب انسان نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے بتلاؤ، ایک شخص اس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے پانی کی، اور وہ 5 وقت اس کے اندر جو غوطے لگاتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، وہ تو بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ بالکل، بالکل اسی طریقے سے 5 وقت نماز جو ادا کر لیتا ہے، اس کی روح میں بھی کسی قسم کے گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، واہ۔ بالکل شفاف ہو جاتا ہے وہ۔ یعنی 5 وقت کی نماز ایسی ہے کہ جیسے 5 وقت دن میں آدمی نہا کے صاف ہو جائے، اسی طرح نماز پڑھ کے بالکل صاف ہو جائے۔ صاف ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو کہ ہر طرح کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز اصل میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور بندہ جو ہے گناہ جو کرتا ہے وہ 5 طرح کے کرتا ہے۔ اوکے۔ 5 کے بعد چھٹی کوئی قسم نہیں ہے گناہ کی۔ اچھا، 5 قسم کے گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو حواس خمسہ ظاہرہ دے رکھے ہیں، یعنی اس کو دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، زبان کی طاقت، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سننے کی طاقت، ہاتھ پیر سے مس کرنے کی طاقت، تو یہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ دیے ہیں۔ کوئی کہ آنکھوں میں قوت جو ہے باصرہ رکھی ہے، ناک میں قوت شامہ رکھی ہے، زبان میں قوت جو ہے ذائقہ رکھی ہے، کان میں قوت سامعہ رکھی ہے، ہاتھ پیر میں قوت لامسہ رکھی ہے، لمس کر کے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کے حواس دیے ہیں، اور 5 طرح ہی کے انسان گناہ کرتا ہے۔
آنکھ کے گناہ کرے گا یا کان کے گناہ کرے گا یا زبان کے گناہ کرے گا یا ناک کے گناہ کرے گا یا مس کرنے کے گناہ کرے گا. 5 کے بعد کوئی چھٹا کوئی گناہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سورس ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا. لہٰذا 5 ہی طرح کے گناہ کرے گا. اس لیے 5 نمازیں فرض کر دیں کہ جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے ذریعے اللہ ایک قسم کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. مثلا آنکھ کے گناہ فجر سے معاف ہو گئے, مثلا ناک کے گناہ زور سے معاف ہو گئے, اور جب زبان کے گناہ عصر کی نماز سے معاف ہو گئے مثلا, اور اسی طریقے سے کان کے گناہ مغرب کی نماز سے معاف ہو گئے, اور عشاء کی نماز سے لمس کے گناہ معاف ہو گئے. تو گویا کہ 5 طرح کے جو گناہ تھے 5 طرح کے گناہ عشاء کے بعد تک پاک صاف ہو گئے, اس کی روح شفاف ہو گئی. اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کی روح یا عرش الہی پر ہوتی ہے, اچھا اللہ کے عرش کے پاس ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اگر یہ سارے گناہوں سے پاک ہو کر سوتا ہے تو اللہ عرش کے پاس اس کی روح کو سجدے کا بھی موقع دیتے ہیں, وہاں وہ سجدہ کرتی ہے. اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو اس لیے 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں کہ 5 طرح کے گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. چنانچہ اگر آدمی 2 نمازیں پڑھ لے باقی 3 نہ پڑھے تو وہ یہ مطمئن نہ رہے, اس لیے کہ اگر ابھی 3 طرح کے گناہ اس کے سر پر ہیں, یا 4 پڑھ لی ایک چھوڑ دے گا یار 4 تو پڑھ لی ہیں, نہیں وہ ایک طرح کے گناہ اس کے سر پر ہیں. لہذا 5 ہی نمازیں جب مکمل پڑھے گا اب یہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں, اور 5 نمازیں انسان جو دن رات پیدا کرتے ہیں. آپ نے اس قدر خوبصورت اور آسان الفاظوں میں نماز کی وجوہات بھی بتا دیں کہ کیوں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو شروع میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ نمازیں 5 ہیں, 4 کیوں نہیں ہیں, 6 کیوں نہیں ہیں, تو اس میں کچھ حقیقت تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہم جانتے ہیں, لیکن آپ فرمائیں آسان لفظوں میں کہ یہ واقعی 1 کیوں نہیں رہی یا 2 کیوں نہیں رہی. میں اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے یاد آ گیا کہ میں غالباً 95 کی بات ہے, تو میں انگلینڈ میں تھا گلاسکو میں, تو وہاں ایک نوجوان نے مجھے سوال کیا یہ دن رات میں 5 ہی نمازیں کیوں اللہ نے رکھی. یہ مجھے کہا. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے کہ میرا نام منصور ہے. اگر تمہارا نام منصور کیوں ہے, جواد کیوں نہیں ہے؟ جی ذرا گھبرا گیا, کہتے نہیں منصور ہے. میں کہ نہیں منصور ہی کیوں, لاکھوں نام تھے, منصور ہی نام کیوں رکھا, جواد کیوں نہیں رکھا, عبد الکریم کیوں نہیں رکھا. تو کہنے کہ نہیں وہ تو پاپا نے میرا نام رکھ دیا تو بس وہ منصور. میں کہ نہیں پاپا نے بچپن میں رکھ دیا, جب تم عاقل بالغ ہوئے, بڑے ہوئے, سمجھدار ہوئے, اب آپ نے سنا میرا نام منصور ہے, تو آپ نے کوشچن اپنے ابا سے کیوں نہیں کیا کہ ابا آپ نے میرا نام منصور ہی کیوں رکھا؟ جواد اتنا اچھا نام تھا, عبد الکریم اتنا اچھا نام تھا, تو اور کوئی نام آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ کہتے نہیں وہ بس پاپا ابا نے رکھ دیا, تو ابا سے کیا پوچھیں, بس ابا کی مرضی. میں کہ جب ابا کی مرضی ہے یا اللہ کی ربا کی مرضی ہے, جب ابا کی مرضی اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس سے کوشچن نہیں کرتے کہ بھی ابا آپ نے میرا منصور ہی کیوں رکھا, تو اس طرح ربا کی مرضی اس سے زیادہ طاقتور ہے جو تمہارے ابا کا بھی ربا ہے. لہٰذا اس نے اگر 5 نمازیں کر دی ہیں تو اصل تو بندے کی بندگی یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مان لے اور کہے کہ نہیں جی وہ 5 نمازیں جب ربا نے کہہ دی ہیں بس 5 ہی ہیں, مجھے 4 اور 6 اور 3 کا سوال نہیں کرنا. ایک بات تو یہ جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ اگر اللہ 5 نہ رکھتے, 4 رکھتے, 6 رکھتے, یہ 1 رکھتے, 2 رکھتے, تو کیا خیال ہے تم پھر سوال نہ کرتے کہ اللہ میں 2 ہی کیوں رکھی آپ نے؟ تو یا میں نے کہا آپ اب ایسا نمبر بتائیں کہ اللہ اتنی نمازیں رکھتا تو آپ سوال نہیں کریں گے کہ اللہ میں ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ 3 نمازیں اللہ رکھتے اور آپ کہتے جی اب ٹھیک ہے, تو میں پھر آپ سے سوال کرتا آپ 3 پر چپ کیوں ہوئے جی, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کوشچنیبل رہے گا, بھلے اللہ 1 نماز رکھتے پھر بھی کوشچنیبل رہتا کہ 1 کیوں رکھی, 1 بھی کیوں رکھی, 2 کیوں رکھی. تو بس اللہ نے جب رکھی ہے تو اللہ حکیم ہے, اس کا ہر حکم حکمت کے تحت ہے, اور حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ 5 نمازیں. بلکہ اس میں ایک اور بڑی حکیمانہ بات علماء نے لکھی ہے. اصل میں 5 کا جو عدد ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے جی. اس میں عجیب کرامت ہے کہ آپ 5 کی عدد کو ملٹیپلائی کرتے جائیں, یہ ختم نہیں ہوتا. اچھا 5 کو 5 سے ضرب دیں 5 5 25 جی, وہ 5 رہتا ہے سائڈ پہ جی. اچھا پھر 25 کو 5 سے ضرب دیں 125, 5 یعنی کروڑوں لاکھوں تک چلے جائیں, بلین تک چلے جائیں, 5 آخر میں رہے گا. دیکھیے کتنی کام کی بات ہے, مجھے نہیں پتا تھا. ہاں یہ بھی نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 5 کے عدد میں عجیب کرامت رکھی جو کسی عدد میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ارکان اسلام بھی 5 رکھے, نمازیں بھی 5 رکھی,
تو 5 اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشارہ اللہ دے رہے ہیں جیسے تمہاری ملٹیپلیکیشن کے اندر 5 کا عدد ختم نہیں ہوتا، ایسی نماز جب فرض ہوگی مرتے دم تک اور ختم نہیں ہوگی، تمہیں مرتے دم تک پڑھنی، یہ چھوٹے والی نہیں۔ دیکھیے یہ جو آپ نے بڑی سائنٹیفک بات بتائی، میں نے اپنے ذہن میں ضرب دے کے دیکھ لیا، 2 کو بھی اور 3 کو بھی اور 4 کو بھی اور 6 کو بھی، 7 کو بھی، 8 کو بھی، واقعی آخر میں وہ نہیں آتا جس سے آپ ضرب دے رہے ہیں، بالکل، اور 5 رہتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے۔ چلیے نماز کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہماری ایک کال تھی، کیا کال ہے ہماری ابھی؟ جی، تو پہلے ایک کال لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر میں آپ سے کچھ اور سوال کروں گا۔ یور آن ایئر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں رضوان بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے، اور حضرت کا مرید بھی ہوں میں۔ جی رضوان صاحب۔ جی حضرت مجھے اصل میں 2 بڑے، پہلی تو سب سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے زبردست آپ دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر طرف آپ کے ماشاءاللہ، صبح آپ کا یہ پروگرام آتا ہے، پھر شام کو سارے احمد آتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی دین کی خدمت کو قبول فرمائے، اور آپ کی اس خدمت سے حضرت وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور وہ آپ کو اپنا اور محبوب قریب کر لیں آپ کو اس خدمت سے۔ اچھا، میرے 2 میرے مسئلے مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ سننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی، مگر مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جمعے خطبے کے ٹائم پہ ہوتا ہے ہمارا لنچ آفس سے، اور وہ لنچ ہوتا ہے 1 آور کا، اور آپ کو بتائیں یہاں پہ کتنے کرٹیکل یہاں پہ حالات چل رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، باس آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر واپس آنے ہیں، اور یہاں پہ خطبہ بھی سننا ہوتا ہے بیٹھ کے، وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو جلدی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، خطبہ بھی سنیں اور پھر جماعت کریں، اتنی دیر پھر لنچ کا ٹائم اوور ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ مجھے بتا دیں، اگر صرف جمعے کی نماز مل جائے تو آپ کی جمعے کی اس سلسلے میں نماز ہو جائے گی، یا پھر آپ کو اسٹل آپ کو خطبہ سننا پڑے گا آپ کو پورا؟ اچھا، دوسرا میرا ہے مسئلے میں جو کہ بہت مطلب کہ میرے دماغ میں یہ سوال رہتا ہے بیٹھ کے، کہ جب حضرت وسلم کا وصال ہوا تھا اس دنیا سے، تو مجھے پوچھنا تھا کہ مطلب یہ کہ ان کا مطلب باقی جو نماز جنازہ کفن دفن وغیرہ یہ کس طرح ہوا تھا؟ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا اور کس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ مجھے پلیز بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا جزا خیر دے۔ آپ کو بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ یہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے، آپ لوگ جتنی پذیرائی محبت دیتے ہیں، ہم اتنے اچھے مضامین لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصود یہی ہے کہ یہ دفاع اسلام، اشاعت دین اور خدمت خلق کا ذریعہ ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اچھے اچھے مضامین اور ہدایت کی اچھی تعلیمات پہنچتی رہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جیسے کہ آپ نے مجھے دعا دی ہے۔ اور باقی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جمعہ تو ہو جائے گا، اگر جاب کے اندر آورز کے حوالے سے کوئی ایسی آپ کو پرابلم ہے تو آپ یہ جمعے کی جس نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ، تو آپ کی جمعے کی نماز ہو گئی۔ خطبہ سننے کا اگر موقع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خطبہ نہ سنیں یا خطبے کے آخر میں پہنچ جائیں، لیکن جمعے کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ یہاں کسی مجبوری کے تحت اگر آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کر لیں، اور جمعے کی نماز آپ کی بلا کراہت ادا ہوگی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ باقی جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملائکہ نے جب وہ غسل دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے کہ آج ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ایک امام کھڑے ہیں اور پیچھے سب جماعت کر دی، بلکہ صحابہ کرام کی ٹولیاں بن بن کے آتی رہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے وہاں چھوڑ دیجیے گا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل نماز جنازہ پڑھیں گے، ملائکہ پڑھیں گے، ملائکہ کے بعد جو ہے پھر تم باری باری آ کے اپنا اپنا جنازہ پڑھتے رہنا۔ اچھا، ایسے ہی ہوا تھا، ملائکہ نے پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ صحابہ کرام کی جماعتیں آ کے جو ہے آپ پر، جو ایک روایت میں آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ کے چلی جاتی تھی، ایک یہ کہ باقاعدہ آپ کا نماز جنازہ انہوں نے ہر انفرادی پڑھا۔ اجتماعی نماز جنازہ جیسے ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا، کہ ظاہر ہے کہ نبی کا اس انداز سے نماز جنازہ نہیں کوئی کر سکتا، تو اس انداز سے نماز جنازہ ہوا۔ چنانچہ مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں اس کی تفصیل اسی طرح لکھی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہماری ایک کال اور ہے، یور آن ایئر۔ ہلو، جی فرمائیے۔ جی میری بات ہو سکتی ہے سر سے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، سن رہے ہیں وہ آپ کی بات، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم حضرت، میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام۔
جی حضرت مجھے آپ سے ایک دعا پوچھنی ہے جس میں نا میں جادو سے اور جن کے اثرات سے محفوظ رہ سکوں. اور میں آپ سے 17 سال پہلے بھی آپ سے کروایا تھا, آسدی اثر بھی اور جادو بھی, اور ابھی 6 مہینے پہلے بھی کروایا تھا, بیچ میں پاکستان میں بھی جا کے کروایا. تو پلیز مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو مجھے یہ تعویذ پینا اور ساری محنت نہ کرنی پڑے, بس وہ چھوٹی سی آیت میرے کام دی جائے. اور کیونکہ میں ابھی اس فارم میں دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم کے اندر چھپکلیاں چڑھی ہوئی ہیں اور بہت بڑا سانپ دیکھ رہی تھی. اور میں گھر میں دیکھتی ہوں کہ نا میری بہن اٹھی ہوئی ہے لیکن وہ سو رہی ہوتی ہے رات میں. اور مجھے ایک اور بات یہ بھی کہنی تھی کہ میں اپنے پیچھے گائیں بیل بہت لگی دیکھتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ گائیں میرے گھر میں پیچھے لگی ہوئی ہے, سفید رنگ کی اور سلیٹی رنگ کی, اور اس نے ایک دم سے میری گردن چاٹ لی. اور میں یہ بتاؤں کہ حقیقت میں جو ہے وہ میری گردن میں اور سر میں 1 سال سے درد ہے. تو میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, واش روم میں رو رہی ہوتی ہوں کہ مجھے مت دیکھو, لیکن سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی چیز میں بہت دیکھتی ہوں, اور دیکھتی ہوں کہ WC سے چوہے نکل رہے ہیں بہت ہی بری طریقے سے. تو آپ مجھے پلیز کوئی ایسی دعا بتائیں جو میرے لیے پوری لائف کے لیے مجھے سیف رکھے. اوکے, شکریہ. جی اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں. آپ کے خوابوں سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے دشمن ہیں آپ کے خاندان میں سے بھی ہیں, باہر سے بھی ہیں, جو آپ کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ 125 دفعہ آیت الکرسی مغرب کے بعد پڑھ لیں. 125 دفعہ آیت الکرسی مغرب کے بعد اس کا ایک چلہ پورا کر لیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بات چیت نہیں کرنی, اور توجہ کے ساتھ 125 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بدن پہ پھونک لینا, پانی دم کیا اور رکھ کے پانی پی لینا, گھر میں چھڑک دینا ہے. 41 ڈیز تو یہ بلا ناغہ کر لیں. ہاں ناغے کے دن آ جائیں وہ بعد میں پورے کریں. 41 ڈیز کے بعد پھر 19 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ فلق اور ناس, یہ روزانہ آپ پڑھ کے اپنے پر پھونکتے رہیں. انشاءاللہ فارغ آپ ہر طرح کی جادو ٹونے اثرات سے محفوظ رہیں گی, اور کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. بہت مجرب عمل ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارے لیے ایک بریک کا وقت ہونے والا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کا پروگرام نماز کے بارے میں ہے. اگر آپ کے سوالات ہوں نماز کے بارے میں, کہ پڑھنے کے طریقے کے, یا اور بھی کوئی بھی سوال ہو نماز کے بارے میں, تو ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں 7184081159 پہ. تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ابھی حاضر ہوتے ہیں. رحم ٹی وی کے لائیو پروگرام کشکول معرفت میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, ہم مولانا مفتی منیر احمد اخن صاحب سے نماز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کو نماز کے بارے میں کوئی سوال, کوئی کویسچن, کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو تو آپ ہمیں آج یہاں کال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو فیس بک پر بھی اپنا کویسچن بھیج سکتے ہیں. تو مفتی صاحب, جیسے ہم نے یہ شروع کیا نماز کے بارے میں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, پہلی بات تو یہ کہ نماز ہم پہ فرض ہے 7 سال کی عمر سے. تو اب یہ کیا حقیقت ہے, کتنے بچے واقعی یا کتنے پیرنٹس واقعی 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھواتے ہیں؟ یا میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید 7 سال کی عمر میں تو بچے نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن بائی دا ٹائم 12-13 سال کے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے, جب ان کا اپنا مائنڈ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی بات. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کو حکم دو. جی. جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. اچھا. ہاں یہ اچھا. اس لیے کہ 10 کے بعد ہوتا یہ کہ فرضیت ان کی 7 یا 10 میں نہیں ہے ابھی. جی. 7 سال میں فرضیت نہیں ہے, 7 سال میں عادت ڈالنے کے لیے حکم دے دیا کہ ان کو ابھی پڑھنا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے مسائل طریقہ کار ان کو پتہ چل جائے. 10 سال میں اسٹرکٹلی آپ توجہ کریں کہ بھئی یہ پڑھ رہا ہے یہ نہیں پڑھ رہا, یہ کو رکوع اس کا صحیح ہے, سجدہ صحیح ہے, قیام صحیح ہے, نماز اس کو پورے یہ ادائیگی اس کی صحیح ہے. تو 10 سال میں اور زیادہ آپ متوجہ ہو جائیں. کیوں کہ 10 کے بعد اینی ٹائم وہ بالغ ہو سکتا ہے, 11 میں 12 میں کسی وقت میں وہ بالغ ہو جائے گا. جیسے بالغ ہوگا تو نماز فرض ہو جائے گی. لہٰذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 سال سے سٹارٹ کریں اور 10 سال تک میں اسٹرکٹلی اس کو اس کا پابند کریں, کیونکہ اس کے بعد کسی وقت جب بالغ ہوگا تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. جب فرض ہوگی تو پہلے سے آلریڈی نماز کو یوز ٹو ہوگا, نماز کے مسائل اس کو آتے ہوں گے, لہٰذا اسموتھلی اپنے فرضیت کو ادائیگی میں لگ جائے گا. اچھا اچھا. اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تو اصل میں فرضیت بلوغت کے بعد ہوتی ہے. بلوغت 13 سال میں ہو, 15 سال میں ہو, عام طور میں 12 سال تک میں بالغ ہو جاتا بچہ, تو لہٰذا یہ فرض ہو جائے گی. اب یہ اگلا سوال
کہ اور یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ 7 سال میں پڑھ لیتا ہے لیکن 15 سال میں نہیں پڑھتا جب اس کا اپنا مائنڈ ہے اور اپنی اس کی عیاشی ہے. تو یہ بہت اچھا سوال. اس کا تعلق ہے تربیت کے ساتھ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سے لے کے 10 سال تک میں جب آپ نے اس کی نگرانی کی, نرمی گرمی کے ساتھ اس کو اس کا عادی کیا, اس کی اہمیت دلائی, تو اب اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ 3 سال بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کو نماز کے حوالے سے اس کی ذہن سازی کریں, اس کے نماز پڑھنے کے فوائد پتہ ہو, نہ پڑھنے کے نقصانات پتہ ہوں. جب اچھی طرح یہ بریف ہو جائے گا نماز کے بارے میں تو پھر توقع نہیں ہے کہ جب 15 سال میں جائے گا تو نماز کو چھوڑ دے. اچھا, لیکن ہوتا یہ کہ ہم 7 اور 10 سال تک میں وہ تربیت کرتے نہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ نماز بھی ایک بس من مرضی کی بات ہے. پھر اگر ماحول اس کو ایسا مل گیا, انوائرمنٹ ایسی ہے جیسے یہاں مغربی دنیا میں, تو یہاں پر سوچتے یا مذہب اور عبادت انسان کی اپنی مرضی ہے, جائیں نہ جائیں, وہی وہاں یہ سمجھتا ہے. حالانکہ وہ اپنی من مرضی کی بات نہیں ہے. بعض چیزیں انسان کی اپنی مرضی کی ہوتی ہیں, بات اللہ کی مرضی کی ہوتی ہیں. تو عبادات کا تعلق اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے, وہ ہمیں کرنی, ہم اللہ کے بندے ہیں. اور پھر یہ تو سیدھی سیدھی کامن سینس ہے. یہ جو ہے سویلائز دنیا ہے, یا آپ پر کوئی احسان کرے آپ فوراً تھینک یو کرتے ہیں, اور اگر جو کوئی تھوڑی بہت اس کے حق میں کوتاہی ہو جائے آپ فوراً ایکسکیوز بھی کہتے ہیں, سوری کرتے ہیں. تو بس یہ سوچے کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے ہمارا, جس نے ہمیں یہ گویا کہ پورا وجود عطا کیا, آنکھوں کے ساتھ, زبان اور کان, ہاتھ پیر کے ساتھ, اور جناب سوچنے کی قوت, فکر کی طاقتیں دی, پھر ارد گرد کی معقولات و مشروبات کی نعمتیں دی, پھر رہنے سہنے کے مکان دکانیں دی. تو کتنی نعمتیں جس نے دے دی بغیر مانگے. تو یہاں کوئی معمولی سے آپ کو راستہ دے دے تو آپ اس کا شکریہ کرتے ہیں. جس اللہ نے اتنا کچھ دے دیا اس کا شکریہ تو آپ پر پہلے بنتا ہے. بات بہت جائز ہے اور بہت مناسب ہے. ہمارا ایک سوال آیا فیس بک پہ, میں وہ سوال لیتا ہوں, لیکن اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا اللہ کی مرضی. آپ نے بھی یہ جملہ بولا اللہ کی مرضی, تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میں کرتا ہوں. ایک فیس بک پہ کسی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ ان کی فیملی میں جب وہ لوگ سیاہ کالے کپڑے پہنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اور ان کو اب بڑی حیرانی یہ ہے کہ وہ کالے کپڑے پہنے یا نہ پہنے. اگر نہ پہنے تو وہ بھی شاید جائز نہیں ہے, پہننے چاہیے. تو کچھ اس قسم کا انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کالے کپڑوں میں کیسے رہیں بھی اور محفوظ بھی رہیں. ٹھیک ہے. اصل میں اس کا تعلق جو ہے نا وہ کالے کپڑے سے نہیں ہے. کوئی اگر ان کو حادثہ پیش آ جاتا ہے کالے کپڑے پہننے سے, پہلی بات یہ کہ مردوں کو تو کالا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے. ٹوٹلی کالا کپڑا وہ تو مکروہ لکھا ہے. ٹوٹلی ریڈ اور ٹوٹلی کالا جو وہ جائز نہیں. ہاں کالا سفید مکس اگر ہے تو وہ پہن سکتے ہیں. سفید شلوار ہے کالا کرتا پہن لیا, یا جو وائٹ کرتا کالی شلوار ہے, یا مکس ہے چیکس کے اسٹائل میں کالی سفید دھاریوں دار ہے, تو اس کی اجازت. پیور کالا جو ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پیور کالا لباس جو ہے وہ جہنمیوں کا ہوگا جہنم کے اندر, تو لہذا پیور کالا لباس مردوں کے لیے پہننا تو مکروہ ہے. اور عورتوں کے لیے پیور کالا لباس پہننے کی اجازت ہے, وہ پہن سکتی ہیں. کیوں؟ عورتوں کے لیے کالا رنگ زینت ہے, لہذا پیور کالا لباس اگر پہنے گی تو اس میں زیادہ ان کی زیب و زینت جو ہے زیادہ اجاگر ہوتی ہے, اس لیے شریعت نے اس کی ان کو اجازت دی ہے. باقی آپ لوگ جب پہنتے ہیں اور یہ احوال پیش آ جاتے ہیں تو اس کا تعلق کسی کالے رنگ کے کپڑے سے میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً ہی کیا کریں کہ جب آپ کو ایسے وسوسے ہو گئے کہ یار اس وجہ سے ہو جاتا ہے, اس کا طریقہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 101 دفعہ پڑھیں. 101 دفعہ پڑھ کے جو بھی لباس آپ کے ہیں کالے ان کے اوپر پھونک لیں, اپنے بدن پہ پھونکیں, اس کے بعد ان کو استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا. اگر جس کا تعلق اس سے نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نیک فال لینے کی اجازت ہے دین اسلام میں, بد فالی لینے کی اجازت نہیں ہے. کہ آپ سفید کپڑا پہنیں, آپ کو خوشی کی خبر ملتی ہے, وہ عقیدہ نظریہ بنانا جائز ہے کیونکہ خوشخبری لے رہے ہیں آپ. لیکن کالا کپڑا پہن کے آپ سوچتے یار یہ بدخبری ملے گی, برے احوال ظاہر ہوں گے, یہ عقیدہ نظریہ رکھنا, سوچ رکھنا, یہ اسلام کے منافی ہے, اس سے بچنا چاہیے. باقی ویسے تدبیر کے درجے میں تاکہ دل زیادہ الجھے نہ, تو آپ یہ لا حول ولا عمل کر لیں, انشاءاللہ ہر طرح حفاظت رہے گی. ایک چھوٹا سا سوال مردوں کے بارے میں, تو کیا مرد کالی قمیص تو پہن سکتے ہیں اگر پورا کالا کپڑا نہ پہنے؟ ابھی میں نے کہا نا کہ شلوار وائٹ ہے, کالی قمیص ہے تو مکس ہو گیا لباس, اس کی اجازت. اچھا, ایک اور فیس بک پہ ایک سوال ہے. کسی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور ان کے کمرے میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پانی بھرتے بھرتے اتنا بھر جاتا ہے کہ صرف ان کا سر جو ہے, منہ جو ہے وہ پانی سے باہر رہتا ہے, اور ان کی سانس بند ہونے لگتی ہے, ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے.
اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. ماشاءاللہ اوورال تو خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی مالی تنگی چل رہی ہے یا آپ کوئی کاروبار تجارت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت مالی خوشحالی ہوگی, کاروبار میں خوب ترقی ہوگی اور خوب اللہ کی طرف سے آپ کو مال ملے گا. لیکن آپ کہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے آپ جو اس مال کو مس یوز کر کے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. لہذا اگر اللہ کی رحمت ہو, آپ کو مال و دولت ملے تو اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ خرچ کریں, اللہ کا حق بھی دیں, اللہ کی مخلوق کا بھی حق دیں, اور اس کو اسراف تبذیر کے بغیر اس مال کو خرچ کریں. ورنہ یہ ہے کہ اگر کوتاہی سے خرچ کیا, عیاشی سے خرچ کیا, تو جیسے آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سانس جیسے گھٹنے لگی ہے, صرف منہ رہ گیا ہے, تو اس کا مطلب مال جو ہے خود انسان کی ہلاکت کا باعث بھی بن جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال تمہارے لیے ایک آزمائش و فتنہ ہے. اس لیے مال کو سمجھداری سے خرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی عافیت رہے گی. ہماری کالز تو ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, اللہ کی مرضی والا جو آپ نے کہا, بہت سے جیسے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہوئی وہ اللہ کی مرضی سے ہوئی, جس کو ہم مانتے ہیں کہ اچھا برا سب کچھ جائز ہے, اللہ نے یہی ہمارے لیے رکھا ہوا تھا تو ٹھیک ہوا. اب جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن کوئی نہ کوئی چیزیں بیچ میں ان کے ایسے آ جاتی ہیں, کوئی کام آ جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ کوئی نہ مسئلہ آ جاتا ہے جس سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو میرے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ ان بندوں کو کیوں نہیں نماز کے لیے ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ نماز یہ پڑھ لیں, یہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں. تو یہ اللہ کی مرضی کیسی ہوئی یہاں پہ؟ بہت اچھا سوال ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے دنیا میں جینے کا اور کتنا مجبور رکھا ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ کھڑا تھا وہ شخص, کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے اپنا پاؤں اٹھایا. فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. کہا جی نہیں, دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا, میں پہلا رکھوں گا پھر دوسرا اٹھاؤں گا, دونوں تو اٹھا نہیں سکتا. فرمایا بس اللہ نے اتنا اختیار دیا بندے کو اور اتنا مجبور رکھا ہے کہ پہلا قدم جو ہے نا بندہ خود اٹھاتا ہے کسی عبادت پر یا کسی معصیت پر. پہلے قدم میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ گناہ کا راستہ ہے, یہ ثواب کا راستہ ہے. اب پہلا قدم اٹھانا تمہارا کام ہے, اس کے بعد پھر میری تیرا منشا میرا شامل ہو جائے گا, پھر میں ہی لے کے تجھے چلوں گا. لیکن چونکہ پہلا قدم تو اپنے اختیار سے اٹھائے گا تو عبادت پر اٹھائے گا تو ثواب پائے گا, اور اگر معصیت پر اٹھائے گا تو گناہ پائے گا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے نماز کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پہلا اختیار بندے کو دیا ہے کہ نماز کی فرضیت کی تفصیلات بتا دی ہیں. اب بندے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن اب پریکٹیکلی پہلا قدم اٹھانا اسی کا کام ہے. اسی کو اب وقت نکال کے کچھ بھی ہو جائے معاملے دنیا کے بکھیڑے سائڈ پہ کر کے اس کو نماز کے لیے سر جھکانا ہی ہے. جب یہ اس کے لیے ایک دم آگے بڑھے گا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس کی حکمت شامل عمل ہو جائے گی, اب اس کے لیے نماز کو آسان کر دے گا. بات میری سمجھ میں آتی ہے. اب بالکل ہوتا یہ ہے کہ آدمی دل سے تو چاہتا ہے جی, ایسے جیسے دل سے انسان چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں, یار دل چاہ رہا کھانا کھاؤں, کھاتا ہے نہیں. تو یہ کہیں گے بھائی آپ ہاتھ تو بڑھائیں, آپ لقمہ لے کے منہ میں تبھی تو کھائیں گے. تو بات ہوئی ہے کہ صرف دل چاہنے پر فیصلہ جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ کو بھوک نہیں مٹتی دل چاہنے سے, ایسے دل چاہنے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی, گناہ نہیں مٹتے. آپ کو پریکٹیکلی قدم پہلا خود اٹھانا اختیار سے, اب اللہ کی مرضی شامل ہو کر آپ کو منزل پہ پہنچائے گی. ویری گڈ. ہماری کال ہے, کال لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس معاملے میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ باتیں اتنی پیاری کر رہے ہیں کہ سوال آتے جا رہے ہیں. ہیلو ہیلو, یو آر آن ایئر. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور قاری مفتی صاحب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کے پروگرام کے لیے تو کچھ کہنا الفاظ بہت کم ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ کیجیے اور تھوڑا سا ٹائم بڑھائیے, کیونکہ اب مفتی صاحب کو سننا تو اتنا مطلب خوش نصیبی کی بات ہے. مفتی صاحب کو تو جتنا سنا جائے اتنا کم ہے. تو مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں آج کل ایک انجیکشن چلا ہوا ہے جس سے لوگ اپنی رنگت بدل رہے ہیں, بالکل گورے ہو رہے ہیں. تو کیا مذہب میں اس کی اجازت ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, یہ جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ امریکہ میں جیسے ذبیحہ گوشت کا کاروبار ہے, تو کیا مسلمان جو ہیں یہاں غیر مسلموں کے لیے ان کے گوشت کا کاروبار کر سکتے ہیں پورک کو چھوڑ کر؟
اور قضاء عمری کیسے آسان طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ذرا سوالوں کے جواب بتا دیں. بہت شکریہ. جی ہاں ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ آپ کے حسن زن کو حقیقت سے بدلے اور واقعی ہمارا پروگرام اتنے پرکشش ہو جائے کہ ایک وقت نہیں دو وقت انشاءاللہ ہم ان کو شروع کریں. اور واقعی الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت سے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ رہے ہیں، روز بروز یہ ترقی کر رہا ہے اور اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. باقی پہلا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ لوگ گورے ہو رہے ہیں اور ایسے انجیکشن نکل رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہے کہ اس میں شرعی طور پر اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ اگر ایسی انجیکشن سے ان کا رنگ گورا ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس میں یہ تغییر لخلق اللہ کے اندر داخل نہیں ہے. یہ ایسے کہ انسان دنیا کے اندر بھی بہت سے ایسے لوشنز لگاتا ہے، ایسی کریمز استعمال کرتا ہے اور ایسے ٹوٹکے ہیں جس سے انسان کی رنگت جو ہے وہ گوری ہو جاتی ہے یا نکھر جاتی ہے. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن یہ اب دیکھنا ان لوگوں کا کام ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. کہ آج گورا ہو گیا لیکن اچانک کتنا خطرناک قسم کا کالا ہو جائے. تو ایسا کوئی فیوچر میں جا کے، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ کے نتائج 10 سال بعد نکلتے ہیں. پھر اندر باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہوگی وہ اس کا کون ذمہ دار. اس لیے دین اسلام نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اصل میں یہ چہرے اور رنگت کا گورا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اندر سے انسان کا سفید ہونا، دل کا نورانی ہونا، یہ کمال ہے. بلال حبشی جیسا صحابی جو کالے رنگ والا حبشہ کا غلام، موٹے اونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، ان کو وہ عظمت ملی کیونکہ اس نے دل اپنا روشن اور سفید کر دیا ایمان کے نور سے. کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے وہاں عرش کے اوپر آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی. تو میں نے جبریل سے پوچھا میرے آگے کون چل رہا ہے؟ کہا کہ آپ کا غلام بلال حبشی چل رہا ہے، وہ زمین میں اللہ کی نماز کے لیے چل رہا تھا. اللہ کو اس کے قدموں کی آہٹ اتنی پسند آئی کہ عرش پر سنا کر فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ غلام میری نماز کے لیے پھر رہا ہے. تو دیکھیے اس، اور ادھر ابو لہب کتنا خوبصورت گورا چٹا تھا لیکن حضور کا چچا، خونی رشتہ، قریشی ہاشمی، لیکن یہ تبت یدا ابی لہب، وہ تب کہہ کہ اللہ نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا. تو اس لیے مسلمانوں کو ان چیزوں میں پڑھنا یہ حماقت کی بات ہے. ان کو اپنا اندر اخلاق کی خوبصورتی، کردار کا حسن جو ہے یہ اصل حسن ہوتا ہے، رنگت کی خوبصورتی کو خوبصورتی نہیں ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن ویسے شرعی طور پر اگر ایسی خوبصورتی اختیار کرتا ہے، رنگ گورا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شرم مذاکرہ نہیں ہے. بہت شکریہ. اور دوسرا سوال آپ نے قضاء عمری کا کیا. تو قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایسٹیمیٹ لگائیں کہ زندگی میں میری کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی. صرف جسٹ ایسٹیمیٹ لگانا ہے کہ میں نے 15 سال سے یا 20 یا 25 سال سے نماز شروع کی تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میری فجر کی 1000 نمازیں مثلا فوت ہوئی تھی، ظہر کی 1000 ہوئی تھی. تو ایسٹیمیٹ لگانے کے بعد اب آپ اس کی قضاء عمری کریں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک وقتی نماز کے ساتھ ایک قضاء عمری پڑھ لیں. مطلب فجر کی نماز آپ نے ادا کی وقتی، اس کے بعد ایک فجر آپ اپنی قضاء عمری میں سے پڑھ لیں کہ یا اللہ وہ 1000 جو نماز فجر کی رہ گئی تھی اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں، یہ کہہ کے پڑھ لیں. پھر ظہر میں ظہر ایک پڑھ لیں، عصر میں عصر ایک پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ کہ اگر خدا نخواستہ اس دوران میں اجل آ گئی تو نیت آپ کی چونکہ ادائیگی کی ہے اور آپ نے شروع بھی کر دی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نمازیں یقیناً انشاءاللہ معاف کر دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو اجر دے دیں گے. اس لیے قضاء عمری کا یہ آسان طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ قضاء عمری کے بارے میں ہم بریک کے بعد پھر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ ان کو کیسے پورا کریں اور کیا آسان طریقہ ہے. تو میں نے بھی بہت حساب کتاب کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. میرا خیال ہے ہماری بریک کا وقت ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کشکول معرفت لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. خواتین و حضرات، کشکول معرفت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے اپنے دوسرے اور تیسرے سیگمنٹ پہ زیادہ بات نہیں کی کیونکہ نماز کا ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاس سوالات بھی بہت ہیں، کالز بھی بہت ہیں. تو میں مفتی صاحب آپ سے 2 سوال کروں گا. یہ فیس بک کے سوال ہیں. ایک سوال ایک صاحب کا یہ کہ میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، باقاعدہ پریکٹس نماز کی ہے، لیکن دل نہیں لگتا نماز پڑھنے میں، یا نماز میں ان کو کچھ ایسا ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا سوال یہ پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں پھر دوسرا سوال کرتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، دل نہیں لگ رہا آپ اس پہ پریشان نہ ہو.
بس ادائیگی آپ نماز کی پوری کریں فرائض اور اس کے سنن اور مستحبات آداب کے ساتھ، بس اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں ہے، کیونکہ دل کا تعلق، دل کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ دل بندے کے اختیار میں، دلیل بندے کے اختیار میں ہے۔ تو دلیل کے آپ کی نماز اگر اللہ کے ہاں کنفرم ہو گئی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ اب دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہاں دل کا خشوع خضوع، دل کی رقت بھی مل جائے تو نور علی نور ہے، لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو بات یہ یاد رکھیں، لہذا اس کی وجہ سے بعض دفعہ لوگوں کا دل نہیں لگتا، نماز ادا تو کرتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ سوچتے سوچتے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار دل تو لگتا نہیں، نماز کیا پڑھے۔ نہیں، آپ دنیا کے اندر جابز کرتے ہیں، کتنے دن ہیں کہ آپ جاب میں دل نہیں لگتا، آپ جاب جا کے کر آتے ہیں، لیکن باس آپ کو اس کی پے دے دیتا ہے کہ بندہ آیا تھا صبح سے شام تک اور اس نے کام کیا، لو بھائی دل بھلے نہیں لگا اس دن آپ کا۔ تو اسی طریقے سے نماز جب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دے دیتے ہیں، آپ کی فرضی ساقط ہو گئی، اللہ کے آپ کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ باقی دل لگانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ تزکیہ، اس لیے کہ دل کا تعلق تزکیے کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، یہ اللہ والے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں مشائخ، وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کی خدمت میں جا کے اپنے دل کو پاک کریں گے، دل صاف ہوگا، اللہ کا نور اس میں اترے گا۔ اب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو انسان کا قلب بھی اور قالب بھی دونوں سجدے میں جائیں گے۔ جیسے امام غزالی فرماتے ہیں کہ نماز کی حقیقت تو یہ ہے کہ سر سجدے میں گرے تو عام دل بھی سجدے میں گرے، لیکن آج ہماری حالت وہی ہے جیسی جو تکلیف آپ کو ہے کہ سر تو سجدے میں گرتا ہے لیکن دل تکبر سے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا وہ نور ہمیں ملتا نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، انشاءاللہ دل بھی لگے گا۔ بہت شکریہ حضرت۔ ایک سوال ہے ربیع الاول کے بارے میں، فیس بک پہ یہ سوال آیا ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم ربیع الاول کیسے منائیں، کیونکہ ربیع الاول منانے کے بہت سے طریقے ہیں، کوئی کسی طریقے سے مناتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مناتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ منانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا اور بر وقت کیا، کیونکہ ربیع الاول سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسی طرح منائے جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے جو عمل کیا اسی میں آپ نے بتا دیا کہ آپ کو ربیع الاول منانا کیسے ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جیسے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتی ہے آپ سجدے میں چلے گئے اور سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی بڑائی اور تکبیر بیان کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو یہ ربیع الاول گویا کہ اللہ کی بڑائی اور شکر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس کائنات کو ملی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم چھوٹے سے اپنے جو ہے کسی مقصد کو سامنے رکھ کے اس پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے، جیسے انہوں نے تشریف لاتے ہی اللہ کی بڑائی بیان کی اور شکر کیا، تو یہ بڑائی اور شکر کرنے کا مہینہ ہے کہ اس بات پر شکر کریں کہ ہمیں آج کے دن میں یا اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دولت ملی، اور پھر صرف آپ کی ذات نہیں ملی، یہ عجیب مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے، اس مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اس مہینے میں آپ کو نبوت بھی ملی ہے، اس مہینے میں آپ نے ہجرت بھی کی ہے۔ 4 عظیم الشان واقعات جو کائنات انسانی میں جس کی نظیر نہیں، وہ اسی مہینے میں ہوئے اور پیر کے دن میں ہوئے، سب 4 کے 4 پیر کے دن کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لہذا اس مہینے میں اللہ کی تکبیر بڑھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام، لہذا کثرت سے آپ پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکتا آپ صلاۃ والسلام کا نذرانہ ان کو پیش کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ آپ نے یہ ذات عالی دی اور ہمیں ان کے حسن و جمال کو فخر سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنے حسین تھے، لیکن صورت قابل عمل نہیں ہے۔ ہم نبی جیسی انگلیاں نہیں بنا سکتے، نبی جیسی ہونٹ نہیں بنا سکتے، نبی جیسی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں بنا سکتے، لیکن نبی جیسا عمل کر سکتے ہیں۔ نبی نے جس طریقے سے بیٹھ کے کھایا اس طریقے پر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ لیٹے ہیں اس طرح لیٹ سکتے ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھی ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی سنتوں پر عمل تو یہ ہم کر سکتے ہیں، لہذا سیرت پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جس پر عمل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ لہذا آج کے اس مہینے میں یہ عہد کریں کہ یا اللہ جو نبی جو سیرت اپنی لے کے آیا، سیرت و کردار، ہم اس سیرت و کردار پر عمل کا عزم کرتے ہیں، جیسے وہ کھاتے تھے ویسے کھائیں گے، جیسے پیتے تھے ویسے پیئیں گے، جیسے بولتے تھے ویسے بولیں گے، جیسے دوستوں کے ان کی نشست و برخاست تھی، جیسے اخلاق و کردار تھے، آج ہم عزم کرتے ہیں ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے۔
تو یہ عزم کا مہینہ، عزم کریں اور پورا سال اس پہ عمل کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ تعلیمات پیدا کریں، خواتین کو بھی بتائیں کہ نبی کی جو بیویاں تھیں، نبی کی جو بیٹیاں تھیں وہ کیسے جیتی تھیں، انہوں نے جینا مرنا کیسے ہمیں سکھایا، اپنی بیٹیوں کے اندر اپنی بہوؤں کے اندر اس تعلیم کو عام کریں۔ یہ اس کے لیے یہ مہینہ اس انداز سے اس کو منائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر کرم بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ چھوٹے سے وقت میں آپ نے اتنی کام کی بات بتائی، آپ نے پیر کا ذکر کیا۔ ایک کام کی بات میں کہوں کہ اس مہینے 12 دسمبر کو 12 ربیع الاول اور پیر کے روز، جی بالکل صحیح۔ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پیر واقعی آپ نے جو بات کہی وہ ثابت ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس اور بھی کالز ہیں، فیس بک سے بھی لوگوں نے سوال بھیجے، تو آئیے ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو، یو آر آن ایئر۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی، میں مسرت بات کر رہی ہوں کینیڈا سے، آپ کے مرید۔ میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا، میری ماشاءاللہ آپ نے جادو وغیرہ کا سب بھیجا تھا، اس کے ماشاءاللہ میری جاب بہت ہی اچھی ہو گئی اور بہت ماشاءاللہ اتنی بہترین ہوئی ہے کہ بس اللہ نے جو اپنی مرضی سے دیا ہے اتنا ہو گیا کہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا، اللہ نے اپنی حیثیت سے عطا کیا ہے۔ تو بس یہ پوچھنا تھا کہ اب میں شکرانہ وغیرہ کے نفل وغیرہ تو پڑھے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب کیا وہ بہترین انداز ہے جو شکر ادا کرے اللہ کا، مطلب کیونکہ ہماری تو اتنی ایسے تھا ہی نہیں کہ اس طرح کی جاب ملے گی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ بہت جو اچھا شکر ادا کرنے کا، اور آگے بھی ہم کیا ایسا پڑھتے رہیں کہ مطلب ہر طرح کے جادو وغیرہ سے اس سے محفوظ رہیں، اور اس طرح مطلب اس طرح کا کوئی عمل بتائیں، اور کاموں میں مطلب آسانیاں ہوں، چیلنجز ہیں بہت جاب میں، وہ بھی ہمیں آسانی سے پوری ہو سکیں، جو بھی مشکلات ہیں وہ میں اس کو کر سکوں۔ بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ سن کے بہت ہی مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی جاب دے دی، آپ کے مسائل حل ہوئے، اور واقعی سب یہ ہم تو ایک واسطہ و ذریعہ ہیں، اصل تو فیض آسمانوں سے اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دروازے کھولتے ہیں۔ ہمیں خوشی اس پر ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کا ہمیں ذریعہ بنایا ہے، اور ذریعہ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی نظر کرم رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے وظائف کو اللہ نے شرف قبولیت بخشی، اس پر ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے سجدہ شکر آپ نے ادا کر لیا، اور حسب توفیق صدقہ بھی ادا کر دیں۔ اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم شکر کریں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں وہ اس لیے عطا کرتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں بھی خرچ کیا جائے، اور اللہ کے کام کتنے ہیں، وہ یہی کہ دین کی اشاعت ہو اور دفاع اسلام ہو اور خدمت خلق کے اندر یہ سارے معاملات چلیں۔ تو میری اپنی ذاتی ایڈوائز یہ ہے، ذرا آپ میری مرید بھی ہیں اس لیے میں آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں، ورنہ ہر ایک کو میں دیتا بھی نہیں۔ میں یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اپنے دین کی سٹارٹ کیے ہیں میں نے، الحمدللہ مقصد یہی ہے اس دیار غیر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے بہترین ماڈلز قائم کر دے جو ہماری نسلوں کے لیے جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھیں۔ تو آپ حضرات ہی میرے جو ہے وہ جب دست بازو بنیں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ بس آپ یہ نیت کر لیں کہ ایک دن کی تنخواہ، ایک دن کی سیلری وہ میرے پروجیکٹ کے اندر بھیج دیا کریں، بس یہ طے کر لیں کہ ایک دن کی سیلری مفتی صاحب کے پروجیکٹ کے اندر میں ہر مہینے بھیج دیا کروں گی، تو بس انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کو دوہری برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک اور کال ہے۔ ہیلو، میرا خیال ہے ہیلو جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سید محمد راشد ایسٹرن سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ دینی پروگرام اتنا بہترین، اتنا اچھا پروگرام ہے امریکہ میں خاص طور پر رہنے والوں کے لیے، اور وہ فائدہ سے ضرور اٹھائیں۔ آپ نے جو نظر کے لیے اور جو رپورٹیں، ہماری نظر آنکھیں میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی تو اس کی رپورٹ کے لیے آپ نے جو دعا بتائی اتنا فائدہ ہوا، الحمدللہ سب رپورٹیں ماشاءاللہ بہترین آئی، اور آپ جس سے آپ کی یہ دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا یہ پروگرام چلتا رہے اور اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ حضرت ایک مسئلہ ہے، وہ پاکستان میں کراچی میں گھر ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ وہ اس کو ہو جائے، جلدی بک جائے۔ شکریہ شکریہ بہت جی۔
ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور پھر آپ نے بھی مجھے خبر سنا کے خوش کر دیا کہ آپ کو جو اموال و اشغال دیے تھے آپ کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو گیا، رپورٹس بہت اچھی آئی ہیں۔ ظاہر ہے میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ سب اللہ کا کام ہے، اللہ کا شکر کریں، ہم ایک واسطہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ واسطے کا شکریہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے، لوگوں کا کیا کہ نہیں، نبی کہتے جو بندہ واسطہ بنا اس کا پہلے شکریہ ادا کرو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو آپ نے میرا شکریہ کیا، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس سنت پہ عمل کیا، مجھے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے ظاہر باطن کی بینائی روشنی آپ کی اور بڑھا دے۔ اور باقی آپ نے جو مسئلہ پوچھا اس کے لیے چوتھا کلمہ توحید، یہ آپ جو روزانہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں، 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا مکان نفع کے ساتھ بک جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال فیس بک پہ آیا ہے، وہ لکھتی ہیں کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں اور میں ان کو خواب میں ہر وقت دیکھتی ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہیں، اس کی تعبیر چاہتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ اوورال بہت اچھا خواب ہے، کیونکہ جو مرحوم ہو جاتے ہیں ان کو خواب میں زندہ دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی موت بہت اچھی موت ہے اور اللہ کے یہاں ان کا اچھا مقام ہے۔ تو اچھے حال میں آپ دیکھتی ہیں زندہ، تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شہادت اخروی کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ نے آخرت کے اعتبار میں ان کو شہادت کا مقام عطا کر دیا ہے۔ اگر مرحوم کو زندہ دیکھیں اس انداز سے جیسے آپ بتا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی شہادت اخروی کا مقام عطا کیا ہو، بہت مبارک ہے۔ لہذا آپ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سارے ثواب کرتی رہیں، انشاءاللہ ان کو مزید درجات ان کے بلند ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک کال کا وقت ہے، دیکھیں کون خوش نصیب لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ حضرت میں لندن سے بات کر رہا ہوں، سہیل۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میرے جواں بچے ہیں محمد اور احمد، ان کو وہ تقریباً 4.5 سال ان کی عمر ہے، ان کو وہ ابھی تک جو ہے بولنے کے اور سمجھنے کے اور اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بول سکیں، اور جو ہے نا یہاں پہ ان کو ایک آٹزم ایک بیماری ہوتی ہے جس میں بچہ بول بھی نہیں پاتا اور سمجھ بھی نہیں پاتا اور اپنی لائف کو انڈیپینڈنٹلی گزار نہیں پاتا۔ تو ہم نے جب ہمیں مارچ میں ہم تو اس کو آٹزم ہی کے طور پہ لے رہے تھے، لیکن مارچ میں ہم نے جب پاکستان میں اپنے بزرگوں سے معلوم کروایا، جیسے نام والدہ کا نام بتا کے وہ معلوم کرتے ہیں، انہوں نے جب ہمیں بتایا کہ نہیں یہ بچوں کے اوپر جادو کرایا ہوا ہے، کیونکہ جو ہے میری وائف بھی مستقل خواب میں دیکھ رہی تھی کہ سانپ دیکھ رہی تھی اور جو ہے کالا سایہ تھا جو کہ گھر کو جو ہے ڈھانپ لیتا تھا، اور جو ہے نا تو یہ مستقل انہوں نے خواب دیکھے۔ تو پھر ہم نے پاکستان میں رابطہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بچوں کے اوپر بیماری نہیں ہے جو وہ بول نہیں پا رہے، بلکہ ان کو کچھ کھلا دیا گیا ہے، اور جب وہ پاکستان میں تھے تقریباً چند مہینے کے تھے، تب جب وہ پاکستان میں تھے ان کو کچھ کھلا دیا گیا ہے تو ان کی بولنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور وہ بالکل 2 سال کی عمر میں انہوں نے تھوڑا سا بولنا شروع کیا تھا، محمد اور احمد ان کا نام ہے، لیکن یہ کہ اب وہ بالکل بھی نہیں بول پاتے، اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی جو ہے نا جس طرح ایک نارمل بچہ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اب ان کو یہاں۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں مشکل کوشچن بہت دکھ والی داستان ہے جی۔ جڑواں بیٹے ہیں اور یہ تکلیف ہوگی محمد اور احمد، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے ان کا جو ہے بیڑا پار کر دے اور یہ بچے آپ کے تندرست ہو جائیں۔ تو بہرحال جو آپ کے بزرگ ہیں جنہوں کو جادو بتایا تو جادو کا علاج ان سے آپ بالکل کروائیں تاکہ جادو کا توڑ ہو جائے اگر ایسی چیز ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جادو وغیرہ کی وجہ سے ایسے پرابلم کریٹ ہو جائیں۔ باقی میں آپ کو 2 عمل بتاتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو سورۃ بنی اسرائیل روزانہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے یا تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے ان کو چٹانا ہے، شہد چٹا دیں، پانی پہ دم کر کے پانی ان کو پلا دیں، یہ 41 ڈیز بلا ناغہ آپ نے سورۃ بنی اسرائیل ان کو دم کر کے پلانی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہفتے میں بولنے لگیں گے، بہت مجرب عمل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی دماغی صلاحیتیں متاثر ہوئی ہیں اس کے لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 34، 35 اور 36 یہ 3 آیتیں 11 دفعہ روز پڑھ کے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ ان پہ دم کر کے کھلانا ہے اور ان کے اوپر پھونک دینا، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے ان کے بدن پہ پھیر دینا ہے۔ تو یہ عمل 21 ڈیز کرنا آپ نے، تو یہ 2 عمل کر لیں پھر مجھے رپورٹ دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دماغی صلاحیتیں بھی ان کی انشاءاللہ اجاگر ہو جائیں گی اور وہ بولنے بھی لگیں گے، بہت اچھا فائدہ ہوگا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا وقت پھر ختم ہونے کو آیا ہے اور کیونکہ سوال و جواب بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ابھی نماز کے اوپر اور کچھ بات چیت تھی جو رہ گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے فیس بک پر مفتی منیر فیس بک پر جائیے اور ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے. آپ یوٹیوب پہ جائیے اور ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ رحم.tv کے اوپر جا کے وہاں بھی آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں اگر ہمارے پروگرام میں ڈونیشن دینے کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو پے پیل کے ذریعے اور ہماری ویب سائٹ پر جا کے وہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اور یہ ہے پے پال رحم ٹی وی اچھا پے پیل رحم ٹی وی @gmail.com. یہ میں آپ کو آئندہ بھی ہم آپ کو اس کا ایڈریس دیتے رہیں گے. آپ ہمارا پروگرام اگلے سنڈے کو 12 سے 1 بجے تک دیکھنا نہ بھولیے گا. اس کے علاوہ یہ پروگرام روز رات کو 11 بجے بھی آن ایئر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر. السلام علیکم.